وہ فرمایا کرتے تھے، سنو تمہارے سارے مرد اگر حسن بصری بن جائیں، کون؟ 120 صحابہ سے جس نے ملاقات کی اور خود پلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے گھر میں، نبی کی بیوی سے دودھ پیا، ازواج مطہرات کے گھر میں پلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، تمام سلسلے اسی بزرگ سے جا کے ملتے ہیں۔ وہ حسن بصری فرماتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا تمام مرد حسن بصری بن جائیں، لیکن اگر تمہارے گھر کی عورتیں دیندار نہیں بنیں گی تو کبھی تمہارا سماج ارتداد اور بے دینی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مرد جتنے دیندار بن جائیں، عورتوں کا اس سے زیادہ دیندار بننا ضروری ہے۔ پھر فرمایا تمہارے تمام عورتیں حسن بصری کی رابعہ بصریہ بن جائیں، جو وقت کی بڑی ولیہ ہے، سب عورتیں رابعہ بصریہ بن جائیں، پھر بھی تمہارا سماج دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ تمہارے بچے دیندار نہ بن جائیں۔ تو دیندار سماج کے لیے مردوں کا دیندار بننا، عورتوں کا دیندار بننا، بچوں کا دیندار بننا ضروری ہے، اور بچوں کی دینداری مکتب کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ جس مسجد میں مکتب نہیں ہے وہ مسجد بانج ہے۔ جیسے بانج عورت کو لاولد ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ کے موقع پر اسے دور رکھتے ہیں، اس کی نسل نہیں چلتی، اس کا نسب ختم ہو جاتا ہے، ایسے جس مسجد میں مکتب نہیں چلتا اس مسجد سے مصلیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی عمر کے لوگ جیسے ہی جائیں گے، باقی پیچھے کی سب جو چھوٹے بچوں کی ہے، ویڈیو گیم میں ہے، یوٹیوب میں ہے، انسٹاگرام پہ ہے، فیس بک پہ ہے، پوری بلا بدتر پہ ہے، مسجد میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ بڑے جانے کے بعد مسجد کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری ان بچوں پہ نہیں آئے گی۔ جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے بغیر ایک انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، ویسے سماج کے دیندار بننے کے لیے مکتب ریڑھ کی ہڈی ہے، مکتب کے بغیر وہ سماج دیندار بن کے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ مکتب کا قیام اتنا ضروری ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے علاقے میں ہندو بھائی مسجد شہید کرنے کے لیے آنے کی خبر سنتے ہو تو جوش میں آ جاتے ہو، مسجد جانے کیسے آؤ گے؟ اس سے زیادہ جوش تمہیں اس بات پر آنا چاہیے کہ مکتب کیسے بند کرتے ہو۔ مسجد ڈھانے سے بھی زیادہ بڑی بات سمجھو مکتب کا بند ہو جانا، اس واسطے کہ مسجد کا مقصد یہ ہے اشاعت دین، دین کو پھیلانا، اور دین کا پھیلانا مکتب کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ہاتھ سے گر جائے توبہ کرتے ہو، اس سے زیادہ ڈرو اور توبہ کرو اگر تمہاری وجہ سے مکتب بند ہو جائے، اس سے زیادہ ڈرو۔ گرے ہوئے قرآن کو اٹھا سکتے ہو، بند ہونے کے بعد مکتب اس کی وجہ سے جتنے بچے بے دین بن گئے پھر انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں مکتب پڑھتا ہوا دیکھتے تو ٹھنڈی سانس لے کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ چھوٹے معصوم بچے کل قوم کے مستقبل کے رہبر ہیں، ان سے سماج دیندار بنے گا۔ اور تو اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، نام مختلف ہو سکتا ہے، اتنی محبت فرماتے تھے مکتب کے بچوں سے، ہیں بڑے بزرگ ولی، انتقال ہونے سے پہلے وصیت فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں میرے سرہانے پتھر گاڑنا۔ کون سا پتھر؟ جس پتھر پر مکتب کے بچے چپل چھوڑتے ہیں، وہ پتھر میرے قبر میں گاڑنا۔ مجھے امید ہے مکتب کے بچوں کے جوتیوں کے صدقے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ مکتب کے بچوں کے جوتیوں کے صدقے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ معصوم بچے جو چھوٹے چھوٹے نورانی قاعدہ، اردو قاعدہ لے کر مکتب آتے ہیں، آپ بتاؤ
ان کے ہاتھوں میں اگر ویڈیو گیم ہو، ان کے ہاتھوں میں فیس بک یوٹیوب ہو، ان کے ہاتھوں میں گوگل ہو، بے حیائی کا سامان ہو، اس کی جگہ پر اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، نورانی قاعدہ ہے، یہ بچہ جو آ رہا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ کی جامع مسجد میں بیان کرنے، حدیث پڑھانے، مسائل کا درس دینے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مجھے یاد آیا یہی وہ سیڑھیاں ہیں جہاں میری ماں انگلی پکڑ کر لایا کرتی تھی مکتب پڑھانے کے لیے، اور حضرت سے کہتی تھی میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، میرے بچے کو حدیث پڑھا دو۔ آج اسی مکتب کا صدقہ ہے، انہی سیڑھیوں پر میں لوگوں کے سامنے درس دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ مکتب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مکتب نسل کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نسل کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ کے شہر میں کتنے بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ پورے ہندوستان کا سروے رپورٹ یہ ہے کہ 2% بچے مدرسے پڑھنے آتے ہیں، 98% بچے مدرسہ پڑھنے نہیں آتے۔ 2% میں سے پڑھ کے قابل کے بن کے جو فارغ ہوتے وہ 1% ہوتے، بس 100 میں سے 1۔ باقی 98% بچے وہ اسکول اور کالج جاتے ہیں، اور اسکول اور کالجز میں جو سلیبس اب تک چلا لارڈ میکالے کا بنایا ہوا، اس کی وجہ سے جتنی ارتداد، الحاد، بے دینی آئی وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب 2022-21 کے بعد NEP نیو ایجوکیشن پالیسی پاس ہونے کے بعد سے جو سلیبس ہمارے اسکولوں میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نسل ہرگز مسلمان باقی نہیں رہ سکتی۔ تو ویسے 98% بچوں کو اسکول کے شرک اور کفر سے بچانے کا ماحول اگر قائم کرنا ہے، مکتب کے بغیر وہ ماحول قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، اب جو سلیبس NEP کے ذریعے سے آیا ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی سے، اس سلیبس میں ہمارے مسلمان بچوں کے لیے ناچ ڈانس ضروری ہے، رامائن مہابھارت کے پارٹ اس میں پڑھائے جائیں گے، سیتا اور کشنا وغیرہ کے بارے میں اس میں پڑھایا جائے گا، حتیٰ کہ 4 کلاس کی کتاب میں جو میتھس کی کتاب ہے اس میں بھی رام اور سیتا اور کشنا وغیرہ کے بارے میں 3 مورتیاں رکھ دی گئی، اور بچے کو بولے 1 2 3 کتنا ہوا یہ عدد؟ 3 عدد ہوا۔ یعنی بچے کو 1 2 3 سکھانے کے لیے اوپر کیا لکھا جا رہا ہے؟ کشنا، سیتا اور رام، یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو بچہ 1 2 3 نہیں سیکھ رہا ہے، 1 2 3 سے اوپر کے شرک کو بھی سیکھ رہا ہے۔ اتنا نیو ایجوکیشن پالیسی سے ہمارے بچوں کو کفر سکھایا جا رہا ہے، اسے بچانے کے لیے صرف واحد ماحول ہے ہر مسجد میں مکتب کا قیام۔ ہم لوگ مسجد بنانے کو دینداری سمجھتے ہیں، دینداری ہے، مینار قائم کرنے کو دینداری سمجھتے ہیں، ہر سال مسجد کو پینٹ کرانے کو دینداری سمجھتے ہیں، پنکھے ہٹا کر AC لگانے کو دینداری سمجھتے ہیں، چٹائیاں اٹھا کر قالین بچھانے کو دینداری سمجھتے ہیں، ڈبل فلور مسجد بنانے کو دینداری سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس نہیں ہوتا، 5 ٹائم کی نماز ہونے کے بعد تالے لگ جاتے ہیں، اور قوم کے بچے سڑکوں اور گلیوں میں نشہ کرتے ہیں۔ 11 سال کا بچہ گانجا لے رہا ہے، کالج کی بچیاں نشہ کر رہی ہیں، مسلمان نوجوان شادی سے پہلے زنا اور بدکاری کر رہا ہے، ہر بنڈی والا، پھول والا، موز والا، چھوٹی موٹی کمائی والا شراب کا عادی بنتے جا رہا ہے۔ ان سماج کے معصوم بچے گلیوں میں برائی، بے حیائی، زنا، نشہ، ان سب کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمارے مسجد کے دروازے بند ہیں کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھیں، مسجد میں آ کے قرآن پڑھیں، مسجد میں آ کے مکتب میں کچھ سیکھیں۔ دروازے بند ہیں کیوں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، ختم، اب تالا لگا کے چلو۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی جو آباد تھی، نمازیوں سے تھی یا تعلیم کے حلقوں سے تھی؟ 24 گھنٹے مسجد نبوی جو آباد تھی، نمازیوں سے تھی یا تعلیم کے حلقوں سے تھی؟ تعلیم کے حلقوں سے تھی۔ آج تک کوئی قائم ہوئی مسجد؟ اس مسجد نبوی کے علاوہ کوئی مسجد آج تک قائم ہو سکی جہاں پر مسجد نبوی کی طرح تعلیم کے حلقے لگتے ہوں؟
سوائے کہ ہمارے محنت کرنے والے دعوت و تبلیغ کی جماعتیں آئیں اور وہ اپنے حساب سے تعلیم کے حلقے لگائیں، باقی مقام کے لحاظ سے کوئی تعلیمی حلقہ نہیں لگے گا۔ اگر صبح میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے مکتب میں بچے تعلیم کر رہے ہوں، شام میں عصر کے بعد مغرب کے بعد بچے مکتب میں تعلیم کر رہے ہوں، کیا یہ تعلیم کے حلقے نہیں ہیں؟ اسے تعلیم نہیں کہا جائے گا، اسے تجہیل کہا جائے گا، جاہل بنانا بولیں گے۔ مکتب کے ذریعے سے نسل کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھیں۔ بہار میں سیلاب آنے کے بعد حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ریلیف فنڈ اپنے دوستوں کے ساتھ لے کر وہاں سامان پہنچانے کے لیے گئے تو دیکھا ایک غریب بستی میں پہلے سے عیسائی لوگ اسٹیج لگا کر سامان، کپڑے، اناج، راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ ایک بچہ اسٹیج پر چڑھا، دینے والے نے کان میں کچھ کہا، وہ سامان پیکیج وہیں واپس رکھ کر خالی ہاتھ وہ بچہ نکل گیا اسٹیج سے۔ حضرت فرماتے ہیں میں روک کر اس سے پوچھا بھوک نہیں ہے، پیکیج کی ضرورت نہیں ہے، کیوں واپس کر کے آ رہے ہو؟ کہنے لگا سیلاب میں میرا پورا گھر بہہ گیا، میں اکیلا بچا، جسم پہ جو کپڑے ہیں بس وہی باقی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے، 2 دن سے بھوکا ہوں، کیوں ضرورت نہیں ہوگی؟ پھر واپس کیوں کر دیے؟ وہ دینے والا کہہ رہا ہے یہ بولو کہ مجھے عیسیٰ مسیح دے رہا ہے تو یہ پیکٹ دوں گا، عیسیٰ مسیح دے رہا ہے، اگر یہ نہیں کہو گے تو پھر یہ پیکٹ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا دینے والا اللہ ہوتا ہے، عیسیٰ مسیح نہیں ہوتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے پیکٹ، میں واپس کر کے آ گیا۔ 10 سال تھی اس بچے کی عمر، 10 سال۔ کیسا مضبوط ایمان بنا؟ حضرت نے پوچھا بیٹا تجھے کس نے سکھایا کہ اللہ دیتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دیتا؟ کہنے لگے مکتب میں میرے استاذ نے بتایا تھا۔ نسل کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ مکتب، اس واسطے ہر مسجد مکتب سے آباد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ کوشش کرو اللہ کے بندوں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے ساتھ لے کے آؤ۔ 7 سال کی عمر ہو گئی اپنے بچے کو، 6 سال کی عمر ہو گئی اپنے بچے کو، 5 سال کی عمر ہو گئی اپنے بچے کو مسجد لے کے آؤ، بازو کنارے میں کھڑا کرو، اسے ساتھ نماز پڑھاؤ، امام صاحب سے مصافحہ کراؤ، نمازیوں سے مصافحہ کراؤ، تعارف کراؤ، مسجد کی عظمت دکھاؤ، سمجھاؤ۔ یہ بچے مسجد آتے جاتے اس سے انسیت پیدا ہوگی۔ اور ہمارے پاس یہ ہے کہ چھوٹے بچے رمضان میں مسجد میں آ جاتے ہیں تو بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا، سب میں کھڑے ہو گئے، گریبان پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے، آگے آگے پیچھے۔ ایک کو تو میں نے دیکھا سجدے کی حالت میں بچہ سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا بیل آ کر لات سے بچے کو سجدے کی حالت میں ہٹا رہا ہے، سجدے کی حالت میں بچے کو پیر سے ہٹا رہا ہے۔ ایسی بدتمیزی بچوں کے ساتھ نہیں۔ بچے شور شرابہ کرتے رہتے تو بڑے لوگ شور شرابہ نہیں کر رہے مسجدوں میں تو یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کمیٹیوں کے جھگڑے نہیں ہوتے مسجدوں میں، کیوں آ رہے ہیں پھر یہ لوگ؟ مسلکی اختلافات نہیں ہوتے مسجدوں میں، کیوں آ رہے ہیں پھر یہ لوگ؟ بچوں کی جھگڑے تو جھگڑے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے لڑیں گے پھر دوست ہو جائیں گے، اور ہمارے جھگڑے تو پولیس اسٹیشنوں میں جاتے ہیں پھر دوست نہیں بنتے، وہ جھگڑے ہو جائیں گے مسجد میں، لیکن بچوں کے نہیں ہو سکتے۔ جو قوم اپنے بچوں کو مسجد کی محبت عظمت بٹھانا نہیں چاہتی ہے، اب اس کے بچے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ جتنی دیر بچہ مسجد میں ہے اتنی دیر وہ یوٹیوب سے تو محفوظ ہے، اتنی دیر وہ سیریل اور فلم سے تو بچا ہوا ہے، یہ اس پاک ماحول میں رہے گا۔ اس واسطے مکتب کی تعلیم کے ساتھ بچوں کو نماز کو مسجد میں لانے کا اہتمام کیا جائے۔ آخری چیز ہے اپنے بیٹیوں اور لڑکیوں کی بے حیائی اور ارتداد۔ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات کتنے پیش آ رہے ہیں؟ ہر گاؤں، ہر شہر، دیہات کے اندر بھی حال ہو گیا کہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیوں یہ دن دیکھنے کو آ رہا ہے؟ اس پر تو مستقل 400 صفحات کی کتاب ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں۔ اس میں سے میں صرف یہ پوری کتاب ہے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کے اسباب کیا ہیں،
اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. صرف ایک سبب میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. اگر جذبہ ایمانی باقی ہے، اپنی بیٹیوں کو غیر مسلموں کا بستر بنے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، حرام نسل جنم دیتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مسلمانوں کی بیٹی ہندو گھرانے میں جا کر بٹو لگا کر پوجا کرتے ہوئے وہ غیر بن کر جہنمی بن کے مرنا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ایک سبب سے رک جاؤ، ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہونے سے بچ جائیں گی. ایک سبب وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بچیوں کا غیروں کے اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ پڑھنا. مسلمان بچیاں غیروں کے اسکولوں میں کو سسٹم کے ساتھ، لڑکے لڑکیاں پاس بیٹھ کر ایک ہی کلاس میں ایک ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھنے کا سسٹم جب تک چلتا رہے گا ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی رہیں گی. اس کتاب میں نے 19 اسباب لکھے ہیں، 19 سبب ہیں جو ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مبتلا جس وجہ سے ہے وہ ہے ہماری بچیاں اسکولوں میں غیروں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا. اب آپ بتاؤ، 10 سال ایک لڑکی ایک کلاس میں جہاں لڑکے لڑکیاں سب ساتھ ہوں 10 سال تک پڑھے گی تو آپس میں دوستیاں نہیں ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق شروع نہیں ہوگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ مشہور ہے، اگر تم نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنے کے لیے پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے کی کتاب سلیبس قرآن مجید کتاب اللہ ہو، پڑھنے کی جگہ کعبۃ اللہ ہو، سامنے مطاف ہے کعبۃ اللہ ہے، اس جگہ بیٹھ کر قرآن مجید حسن بصری پڑھا رہا ہو، رابعہ بصریہ پڑھ رہی ہو، پردے کے بغیر اگر ہو رہا ہو، سمجھ لو تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا. کسی نہ کسی دن تمہاری بیٹی بے حیا بن کے رہے گی. اتنی بڑی بات ہے تو ہم جن ٹیچروں کے حوالے جس گندے ماحول میں اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہاں ہماری بچیوں کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ تازہ واقعہ ہے حیدرآباد کے ایک ضلع کا. جمعرات کے دن بیٹی کی شادی طے ہوئی، نکاح ہے جمعرات کے دن، فنکشن ہال بک ہو گیا، کھانا کا انتظام ہو گیا، رشتہ داروں میں کارڈ تقسیم ہو گئے، پورے خوشی کا سما ہے. منگل کے دن وہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. ایک دن باقی ہے بس. کتنی بدنامی ہوئی ہوگی اس باپ کی، کتنی بدنامی ہوئی ہوگی اس ماں اور بھائی کی. ایک دن وہ غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. جب اس باپ سے پوچھا گیا کیوں ایسا ہوا، کہنے لگا 4th کلاس تک تو اپنے گاؤں میں پڑھا ہے، 5th 6th کلاس سے اسکول بس کے ذریعے سے دوسرے گاؤں میں بھیجتے رہے، اس اسکول بس میں غیر مسلم لڑکے سے دوستی ہو گئی، آج اسی کے ساتھ بھاگ گئی. اور مسلمانوں کے پاس جویلر شاپ ہیں، سونا رکھ کے بیچیں گے، وینچر بنانے کے لیے پیسے ہیں، مسجدیں بنانے کے لیے پیسے ہیں، جلسے کرنے کے لیے پیسے ہیں، اجتماعات کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں. برداشت کرو میری بات، صبر سے سنو میری بات. 25 کروڑ ایک اجتماع پہ خرچ ہو رہے ہیں آج کل. اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، وہ بھی دین کا کام ہے، ہم نہیں منع کر رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام ہے. لیکن انہی دینداروں کی بیٹیاں کیوں عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھتی ہیں؟ کیوں انہی مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں؟ جب یہ دین کی محنتیں ہیں ہی اس واسطے کہ ہمارے سماج کو بے دینی سے بچائیں، تو پھر مسلمانوں کا یہ سماج کروڑوں روپے کا وینچر خریدنے والے، شاپنگ مال بنانے والے، فنکشن ہال بنانے والے، جلسے اور اجتماعات کرنے والے، ان کو یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ ہمارے شہر میں ایک اسکول اونلی فار گرلز، لڑکیوں کا اسکول ہو، لڑکیوں کا کالج ہو، مسلمانوں کی نگرانی میں ہو، علماء کی نگرانی میں ہو، تاکہ ہماری بچیاں غیروں کے حوالے نہ ہوں. یہ دماغ میں یہ پلان کیوں نہیں آتا ہے؟ صرف ہمارے بیانات سے، آپ کی دعاؤں سے، تہجد میں اٹھ کر یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کتنا روتے ہوں گے امت کے خاطر. ان کے رونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، علماء کے بیانات سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب قدم بڑھا کر آگے پورے شہر میں ایک مسلمانوں کا ڈھنگ کا اسکول نہ ہو،
ढंग की कॉलेज ना हो, उसे हिम्मत अफजाई करके आगे ना बढ़ाया जाता हो, और दीनदारों की बच्चियां हत्ता के अहले इल्म की बेटियां भी गैरों के स्कूलों में पढ़ रही हों, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि वो बच्चियां गैरों के साथ भागे। मैं बोल नहीं सकता अमाल। एक नौजवान मुझे फोन करके कहता है, ऐप का नाम बताया, मुझे याद नहीं है, अलग अलग अजीब अजीब ऐप्स बने हुए हैं जिसमें ग्रुप वाइज ज्वाइन हो सकते हैं, और सारे ऐप्स जो ज्वाइन होने वाले हैं एक दूसरे से लिव इन रिलेशनशिप के लिए, ताल्लुकात बनाकर रहने के लिए। यहाँ से आप हैदराबाद भेजे अपने बेटे को या बेटी को पढ़ने के लिए, टाइम पास नहीं हो रहा है, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे को सेक्स चैटिंग करेंगे, और फिर बाहर हॉस्टल के बाहर अपनी अय्याशी करेंगे। वो ग्रुप, उस ग्रुप में ज्वाइन एक नौजवान मुझे फोन करके कहता है, आपके बयानात सुनता हूं और बर्निंग टॉपिक्स पे होते हैं, एक दरखास्त है कि आप थोड़ा इस पे बोलें। मैं एक लड़की से चैटिंग शुरू किया, बाद में उसका एड्रेस पता करते 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 मैं मालूम किया तो मेरे मस्जिद के इमाम साहब की बेटी निकली। मुझे माफ करें, मजमे में बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। अब दीनदार घरानों की बच्चियां भी ऑनलाइन चैटिंग की वजह से महफूज नहीं है। किस भरोसे पे हम जी रहे हैं कि हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल बेदीनी और बेईमानी के बगैर ये कैसे जिएंगे। इस वास्ते इस पूरे शहर के मालदारों की, मुतवस्सित दर्जे के तबके की, क्या समझकर तुम पैसा जमा करते, जमा करके इस वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है स्कूल। जितना लूटम लाट स्कूलों में चल रहा है, दूसरी जगह पर नहीं चल रहा। एक तो हॉस्पिटल मुंह नहीं खोल सकते, उसका भी ऑपरेशन कर देंगे, फिर हॉस्पिटलों में लूट, स्कूलों में लूट, और दूसरा है होटल। ये तीन बिजनेस बहुत जबरदस्त चलते हैं। अगर हम लोग कौम की मुस्तकबिल को बचाने की नीयत से शुरू नहीं किए, बिजनेस प्रोसेस से ही अगर शुरू करेंगे तो भी नफा में रहेंगे। अपने शहर में लड़कियों का स्कूल कायम करो, इसके जरिए से ही हमारी बच्चियां इर्तिदाद से बच सकती हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। और फिर आखिरी दरख्वास्त आप हजरात से ये है, हर जमाने में काम करने वाले, काम की फिक्र लेकर खड़े होने वाले उलमा होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है, इनके कंधों पे बोझ होता है कि हमारे समाज में बेदीनी आ रही है, बुराई फैल रही है, ये कैसे सुधारे, इसको कैसे दूर करें। ये गम, ये टेंशन, ये फिक्र उलमा को पहले आता है, बाद में कौम को आता है। ये आलिम की खासियत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो, आलिम का कमाल ये होता है, जब भी कौम में फितना आता है तो अल्लाह पहले उसके दिल पर मुनकशिफ करते हैं कि ये फितना है, और वो उसकी मेहनत में लग जाता है। और जब फितने में मुब्तला होकर लोग गुमराह हो जाते हैं, फिर लोगों को पता चलता है कि ये फितना था, जबकि आलिम को पहले मालूम हो गया फितना है। तो काम करने वाला तबका हर जगह पर उलमा होते हैं, और उलमा में भी जो आपके इलाके के उलमा हैं, आपके शहर के उलमा हैं, इनकी कदर ज्यादा होनी चाहिए बाहर के उलमा के मुकाबले। आने वाले उलमा आलिम साहब मेहमान होते हैं, मेहमान का एहतराम होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा कदर मकामी उलमा की होना चाहिए। हमारे जन्म से लेकर जनाजे तक हर मसले का साथ देने वाले हमारे शहर के उलमा होते हैं। मकामी उलमा की का एहतराम जरूरी है, बेअदबी हरगिज़ जायज़ नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से बसरा सफ़र करके आए। बसरा के लोगों ने इमाम बुखारी से दरख्वास्त की, आप अपनी सनद से हमें हदीस सुनाइए, आप हमसे हदीस सुनना चाहते हैं। इमाम बुखारी ने फरमाया, मैं मेरी सनद की हदीसें नहीं सुनाऊंगा, बल्कि तुम्हारे शहर बसरा से के उलमा से जो मैंने हदीस सुनी है वो हदीस मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ताकि तुमको पता चले बसरा में वो उलमा है जिससे बुखारी भी हदीस नकल करता है। तुम्हारे शहर के उलमा से के हवाले से सुनाऊंगा। शहर के उलमा की कदर करो, इनकी शान में बदतमीजी बेअदबी न करो। ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। कभी शराब पीते हुए किसी आलिम को देखा, नाउज़ बिल्लाह ज़िना करते हुए देखा, नाउज़ बिल्लाह जो हराम और कबाइर गुनाह जो हर आम आदमी बड़े नॉर्मल अंदाज से मुब्तला हो जाता है, ये उलमा इतना डरते हैं किसी गुनाह कबीरा नहीं, छोटा सा
صغیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے، اور ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں، ان کی شان میں گستاخی کریں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اور پھر دو ذمہ داریاں ہیں، علماء میں جو سینئر ہیں ان کا دماغ بہت چلتا ہے، اور جو جونیئر ہیں ان کے ہاتھ پیر بہت چلتے ہیں۔ سینئر علماء کا مشورہ چاہیے، جونیئر علماء کی محنت چاہیے، اس سے سماج میں کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ سوچے ابھی ان کی داڑھی کالج ہے، ابھی یہ جوان دکھ رہے ہیں، ابھی یہ فلاں ہیں، تو پھر اس زمانے میں 40 سال ہوتے ہوتے شوگر آ جاتا، بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی، گھریلو مسائل ہو جاتے، پھر اس کے بعد کام کرو بولے تو ادھر سے فرصت نہیں مل رہی، کیا کام کریں؟ کام کے موقع ہوتے ہیں، جوانوں کو ساتھ لے کے کام کرو، اور پرانوں کے مشورے سے کام کرو، ان سے اعراض کر کے ہرگز کام نہیں ہو سکتا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں دروازے سے داخل ہو۔ ہر شہر کا دروازہ وہاں کے سینئر علماء ہوتے ہیں، ہر شہر کا دروازہ وہاں کے سینئر علماء ہوتے ہیں، مشورے سے کام کیا جاتا ہے علماء کے، ان کی رہبری میں، تو پھر کام میں بڑی نورانیت اور برکت آتی ہے۔ اس لیے یہ چند ذمہ داریاں ہیں میرے دوستوں، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔